کر اور میرے لیے نور پیدا کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کلمات پڑھا کرو جو جامع ہیں اور تمام ضرورتوں کو محیط ہیں۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ وآجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ وآجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واسألک الجنۃ وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم واستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبة رشدا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یہ ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے حال و استقبال میں خیر کل کی درخواست کرتا ہوں، خواہ وہ مجھے معلوم ہو یا نامعلوم ہو، اور حال و استقبال میں ہر طرح کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، چاہے مجھے اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ تجھ سے جنت کی درخواست اور اس قول و عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت سے قریب کر دے، دوزخ سے اور ہر اس قول و عمل سے جو دوزخ سے قریب کرے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور تجھ سے اس خیر کی درخواست کرتا ہوں جس کی تیرے بندے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی تھی، اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ تو نے میرے بارے میں جس امر کا فیصلہ کیا ہے اس کا انجام بخیر کرنا، اے ارحم الراحمین۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، میری وصیت سننے سے تیرے لیے کیا چیز مانے ہے؟ میں تجھے یہ دعا کرنے کی وصیت کرتا ہوں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ۔ یہ نسائی فی الیوم واللیلہ اور حاکم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اے زندہ، اے کارساز عالم، تیری رحمت سے فریاد چاہتا ہوں، مجھے پلک جھپکنے کے برابر وقت کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد مت کر اور میرے تمام احوال درست فرما دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک بمحمد نبیک و ابراہیم خلیلک و موسیٰ نجیک و عیسیٰ کلمتک و روحک بکلام موسیٰ و انجیل عیسیٰ و زبور داود و فرقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علیہم اجمعین بکل وحی او او قضاء قضيته او سائل اعطيته او غني افقرته او فقير اغنيته او ضال هديته واسألك باسمك الذي انزلته على موسى صلى الله عليه وسلم واسألك باسمك الذي بثت به أرزاق العباد وأسألك باسمك الذي ودعته على الأرض فاستقرت وأسألك باسمك الذي ودعته على السماوات فاستقلت وأسألك باسمك الذي ودعته على الجبال فأرست وأسألك باسمك الذي تقل به عرشك وأسألك باسمك الطاهر الطاهر أحد الصمد الوتر المنزل في كتابك من لدنك من الفوز المبين وأسألك باسمك الذي وضعته على النهار فأستنار وعلى الليل فأظلم وبعظمتك وكبريائك بنور وجهك الكريم أن ترزقني القرآن والعلم به وتخلته بلحمي ودمي وسمعي وبصري وتستحمل به جسدي بحولك وقوتك فإنك لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين۔
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابو شیخ ابن حبان نے کتاب الثواب میں عبد المالک بن ہارون بن اشرا عن ابی سے نقل کی ہے۔ اس دعا کا تعلق حفظ قرآن سے ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں قرآن پاک یاد کرتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ آپ نے یہ دعا تلقین فرمائی۔ یہ روایت منقطع ہے۔ عبد الملک اور ہارون کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے دوست حضرت ابراہیم، تیرے ازدار حضرت موسیٰ، تیرے کلمہ اور روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے، اور موسیٰ علیہ السلام کے کلام، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل، داؤد علیہ السلام کی زبور، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک کے طفیل، ہر اس وحی کے واسطے سے جو تو نے اپنے انبیاء پر بھیجی ہو، ہر اس حکم کے واسطے سے جس کا تو نے فیصلہ کیا ہو، یا ہر اس سائل کے واسطے سے جس کو تو نے عطا کیا ہو، یا اس مالدار کے واسطے جس کو تو نے فقیر کیا ہو، یا اس فقیر کے واسطے جس کو تو نے مالدار کیا ہو، یا اس گمراہ کے واسطے سے جس کو تو نے ہدایت کی راہ دکھلائی ہو، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کے وسیلے سے جس کے ذریعے بندوں کو رزق ملتے ہیں، اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس کو تو نے زمین پر رکھا تو وہ ٹھہر گئی، اس نام کے ذریعے سوال کرتا ہوں جس کو تو نے آسمانوں پر رکھا تو وہ اونچے ہو گئے، اس نام کے ذریعے سوال کرتا ہوں جس کو تو نے پہاڑوں پر رکھا تو وہ جم گئے، اس نام کے وسیلے سے جس سے تیرا عرش قائم ہے، تیرے اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو پاک و طاہر ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، اور تیرے پاس سے تیری کتاب میں واضح طور پر نازل ہوا ہے۔ میں تجھ سے اس نام کے ذریعے سوال کرتا ہوں جس کو تو نے دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا، رات پر رکھا تو وہ تاریک ہو گئی۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری عظمت اور تیری کبریائی کے واسطے سے، تیرے وجہ کریم کے نور کے وسیلے سے، تیرے چہرے کے نور کے وسیلے سے کہ مجھے قرآن پاک کا علم عطا کر، اور اس کو میرے گوشت، میرے خون، میرے کان، میری آنکھ میں ملا دے، اور اس کے مطابق میرے جسم کو استعمال کر اپنی طاقت و قوت سے، اس لیے کہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور عبادت کرنے کی قوت تیرے علاوہ کسی سے نہیں ہے، اے ارحم الراحمین۔ حضرت بریدۃ الاسلمی رضی اللہ عنہ کی دعا۔ روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدۃ الاسلمی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ بتلاؤں جو اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو سکھلاتا ہے جن کی بہتری اسے منظور ہو؟ جب وہ لوگ یہ کلمات سیکھ جاتے ہیں تو کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ بریدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، مجھے ضرور بتلائیے۔ فرمایا، یہ کلمات کہا کرو، اللہم انی ضعیف فقوتی، رداک ضعفی، وخذ الی الخیر بناصیتی، واجعل الاسلام منتہی ردائی، اللہم انی ضعیف فقوتی، وانی ذلیل فاعزنی، وانی فقیر فاغنی۔ یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو بریدۃ الاسلمی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ، میں کمزور ہوں، اپنی رضا میں میری کمزوری کو قوت عطا کر، مجھ کو خیر کی طرف بلا، اور اسلام کو میری رضا کی انتہا قرار دے۔ اے اللہ، میں کمزور ہوں، مجھے طاقت عطا کر، میں ذلیل ہوں، مجھے عزت دے، میں تنگ دست ہوں، مجھے مالدار بنا۔ حضرت قبیصہ ابن المخارق رضی اللہ عنہ کی دعا۔ قبیصہ ابن المخارق رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، پہلے بہت سے نیک کام کر لیا کرتا تھا، اب ذوف کی وجہ سے نہیں کر پاتا، اس لیے مجھے کچھ نفع بخش کلمات تعلیم فرما دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھا کرو، یہ کلمات تمہاری دنیا کے حق میں مفید ثابت ہوں گے، تم غم جزام، برس اور فالج سے محفوظ رہو گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آخرت کے لیے یہ دعا کیا کرو، اللہم اہدنی من عندک وافدی علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل من برکاتک۔ اے اللہ، تو مجھے اپنی ہدایت
ہدایت عطا کر مجھ پر اپنا فضل فرما، مجھے اپنی رحمت سے نواز اور مجھ پر اپنی برکتیں نازل کر۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان دعاؤں کی پابندی کرے گا قیامت کے روز اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ ابن سنی فی الیوم واللیلہ کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور احمد کی حدیث ہے جس کو مختصراً قمیصہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ قبیصہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو دردہ کی دعا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے محلے میں آگ لگ گئی۔ کسی نے ان سے کہا، ابو دردہ تمہارا گھر آگ کی لپیٹ میں آ گیا ہے اور تم یہاں ہو؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ میرا گھر نہیں جلائے گا۔ 3 بار یہی سوال و جواب ہوئے۔ اسی لمحے کوئی شخص آیا اور اس نے یہ اطلاع دی کہ جب آگ ابو دردہ کے مکان کے پاس پہنچی تو خود بخود بجھ گئی۔ فرمایا، مجھے معلوم تھا ایسا ہی ہوگا۔ لوگوں نے کہا، آگ لگنے کی اطلاع پر آپ کا خاموش رہنا بھی حیرت انگیز تھا، اور یہ بات بھی حیرت انگیز ہے۔ فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص رات دن میں کسی وقت بھی یہ دعا کرے گا اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ میں نے آج یہ دعا کی تھی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما واحصى بكل شيء عددا اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہ ضعیف ہے۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے، تو عرش عظیم کا مالک ہے، گناہ سے بچنے کی طاقت اور عبادت کرنے کی قوت اللہ برتر و عظیم ہی سے ہے۔ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کا اپنے علم کے ذریعے احاطہ کر لیا ہے، اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ اے اللہ، میں اپنے نفس کے شر سے اور ہر چلنے والی چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میرا نفس اور ہر ذی نفس تیرے قابو میں ہے، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اصبحت لا استطع دفع ما اکرہ ولا املک نفع ما ارجو واصبح الامر بیدی غیری واصبحت مرتنا بعلمی فلا فقر منی اللہم لا تشمت لی عددی ولا تسوبی صدیقی ولا تجعل مصیبتی فی دینی ولا تجعل الدنیا البر ہمی ولا تسلط علی من لا یرحمنی یا حی یا قیوم۔ اے اللہ، میں ایسا ہوں کہ جو بات مجھے بری لگتی ہے میں اسے دور نہیں کر سکتا، اور جس چیز کی امید رکھتا ہوں اسے نفع حاصل کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ معاملہ دوسرے کے ہاتھوں میں ہے، میں تو اپنے عمل کا اسیر ہو کر رہ گیا ہوں، کوئی محتاج مجھ سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اے اللہ، میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے کا موقع نہ دے، اور میری طرف سے میرے دوست کو تکلیف میں مبتلا مت کر۔ میری مصیبت کسی دینی معاملے میں نہ ہو، اور نہ دنیا میرا بڑا مقصد ہو، اور ان پر ان لوگوں کو مسلط مت کر جو مجھ پر رحم نہ کریں۔ اے زندہ، اے کارساز جہاں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا۔ آپ صبح کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ھذا خلق جدید فافتح علی بطاعتک واختمہ لی بمغفرتک ورضوانک وارزقنی فیہ حسنات تقبلها منی وزکها وضاعفها لی وما عملت فیہ من سیئۃ فاغفرها لی فإنک غفور رحیم وودود کریم۔
غفور الرحیم ودود کریم۔ اے اللہ یہ صبح ایک نئی مخلوق ہے، میرے لیے اپنی اطاعت سے اس کی ابتدا فرما اور اپنی مغفرت و رضامندی پر اسے ختم کر۔ اس صبح کو مجھے ایسی نیکی عطا کر جو تجھے قبول ہو، اس نیکی کو میرے لیے پاکیزہ اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنا۔ اگر میں اس صبح کو کوئی گناہ کروں تو مجھے معاف فرما، بلا شبہ تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، محبت رکھنے والا اور کرم والا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی دعا۔ روایت ہے کہ جب ہر سال حج کے زمانے میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو اس کا اختتام حسب ذیل کلمات پر ہوتا: بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ کل نعمت من اللہ، ما شاء اللہ الخیر کلہ بید اللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، جو چاہے اللہ کے علاوہ کوئی قوت کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے، جو چاہے اللہ، خیر کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے، جو چاہے اللہ، برائی کو ختم کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے وہ جلنے اور ڈوبنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا۔ محمد بن حسان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں 10 کلمات نہ سکھلا دوں؟ ان میں سے 5 دنیا کے لیے ہیں اور 5 کا تعلق آخرت سے ہے۔ جو شخص یہ کلمات پڑھ کر باری تعالیٰ کے حضور دعا کرے گا قبولیت سے سرفراز کیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، حضرت مجھے یہ کلمات لکھ کر دے دیجئے۔ فرمایا، نہیں، میں 2-4 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہوں، تم یاد کر لو۔ بکر ابن خنیس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجھے یہ کلمات اسی طرح سکھلائے تھے: حسبی اللہ لدینی، حسبی اللہ لدنیائی، حسبی اللہ الکریم لما اہمنی، حسبی اللہ الحلیم القوی لمن بغی علی، حسبی اللہ الشدید لمن كادني لسوء، حسبي الله الرحيم عند الموت، حسبي الله الرؤوف عند المسالة في القبر، حسبي الله الكريم عند الحساب، حسبي الله اللطيف عند الميزان، حسبي الله القدير عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ میرے دین کے لیے مجھے اللہ کافی ہے، میری دنیا کے لیے مجھے اللہ کافی ہے۔ اللہ کریم مجھے اس چیز کے لیے کافی ہے جس نے مجھے فکر میں مبتلا کیا ہے۔ حلیم و قوی اللہ میرے لیے اس شخص کے سلسلے میں کافی ہے جو میرے خلاف بغاوت کرے۔ اللہ میرے لیے اس شخص کے سلسلے میں کافی ہے جو مجھے تکلیف پہنچانے کی تدبیر کرے۔ اللہ رحیم میرے لیے موت کے وقت کافی ہے۔ مہربان اللہ میرے لیے قبر کے سوال کے وقت کافی ہے۔ اللہ کریم میرے لیے حساب کے وقت کافی ہے۔ لطف و کرم والا اللہ میرے لیے میزان اعمال کے وقت کافی ہے۔ اللہ قدیر میرے لیے پورے صراط پر چلنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اس پر بھروسہ کیا، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر روز 7 بار یہ کلمات پڑھنے والا شخص آخرت کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا مستحق ہوگا، چاہے وہ اپنے قول و عمل میں سچا ہو یا جھوٹا ہو۔ وہ کلمات یہ ہیں: فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ عتبہ غلام کی دعا۔ عتبہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ان کلمات کی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے ہیں: اللہم یا ہادی المدلین و یا ارحم المذنبین و یا مقیل اثرات الآثرین ارحم عبدک ذا الخطر العظیم والمسلمین كلهم اجمعین وجعلنا مع الاحیاء المرزوقین الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ،
اے گمراہوں کو راہ دکھلانے والے، گناہ گاروں پر رحم کرنے والے، لغزش کرنے والوں کی لغزشوں کو معاف کرنے والے، اپنے بندے پر رحم کر جسے بڑا خطرہ ہے، اور تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ ہمیں ان زندہ لوگوں کی صف میں شامل کر جنہیں رزق عطا کیا جاتا ہے، وہ لوگ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی صف میں۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں حکم دیا کہ وہ 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ اس وقت خانہ کعبہ کی عمارت یہ نہیں تھی جو آج ہے، بلکہ ایک سرخ ٹیلا تھا۔ لوگ اس کے گرد طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے طواف کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد یہ دعا کی: اللہم انت تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سوالی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما كتبته علی والرداء بما قسمته لی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ، آپ میرے ظاہر و باطن سے واقف ہیں، اسی لیے میرا عذر قبول فرمائیے۔ آپ میری حاجت سے واقف ہیں، اسی لیے میری حاجت روائی کیجیے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے، اس لیے میرے گناہ معاف کیجیے۔ اے اللہ، میں آپ سے ایسے ایمان کی درخواست کرتا ہوں جو میرے دل میں رہے، اور ایسے یقین صادق کی درخواست کرتا ہوں کہ یہ جانوں کہ جو کچھ میرے لیے آپ نے لکھ دیا ہے صرف وہی میرے سامنے آئے گا، اور جو کچھ آپ نے میرے لیے مقدر فرما دیا ہے مجھے اسی پر راضی کیجیے، اے صاحب عظمت و جلال۔ یہ دعا بارگاہ ایزدی میں قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بذریعہ وحی مطلع فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارے بعد اگر تمہاری اولاد میں کسی نے یہ دعا کی تو میں اسے قبولیت سے نوازوں گا، اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا، اس کے تمام رنج و غم دور کر دوں گا، اسے فقر و فاقہ سے نجات دوں گا، اور ہر تاجر سے زیادہ اس کی تجارت نفع بخش بناؤں گا۔ ٹھکرانے کے باوجود دنیا اس کے قدموں میں ہوگی اور وہ ہر طرح کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دعا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ہر روز ان الفاظ میں اپنی حمد و ثنا فرماتے ہیں: انی انا اللہ رب العالمین، انی انا اللہ لا الہ الا انا الحی القیوم، انی انا اللہ لا الہ الا انا العلی العظیم، انی انا اللہ لا الہ الا انا لم یلد لم یولد، انی انا اللہ لا الہ الا انا العفو الغفور، انی انا اللہ الا انا مبدی کل شیء والی یعود العزیز الحکیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین خالق الخیر والشر خالق الجنة والنار الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا الفرد الوتر عالم الغیب والشہادة الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الكبیر المتعال المقتدر القہار الحلیم الکریم اہل الثناء والمجد عالم السر واخفى القادر الرازق فوق الخلق والخلیقة۔ بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان کا رب ہوں، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں زندہ ہوں، کارساز عالم ہوں، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں عظیم ہوں، برتر ہوں، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا اور نہ میں کسی سے پیدا ہوا، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں معاف کرنے والا اور بخشش کرنے والا ہوں، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہوں اور ہر چیز میری ہی طرف واپس ہوگی۔
عزت والا ہوں، حکمت والا ہوں، رحمان ہوں، رحیم ہوں، روز جزا کا مالک ہوں، خیر و شر کا خالق ہوں، دوزخ اور جنت کا پیدا کرنے والا ہوں، ایک ہوں، یکتا ہوں، بے نیاز ہوں، ایسا کہ نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی بچہ ہے، اکیلا ہوں، فرد ہوں، پوشیدہ اور ظاہر ہر چیزوں کا جاننے والا ہوں، بادشاہ ہوں، نہایت پاک ہوں، امن دینے والا ہوں، نگہبان ہوں، زبردست علم والا ہوں، بگڑے کاموں کا درست کرنے والا ہوں، عظیم ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، عدم سے وجود میں لانے والا ہوں، صورت دینے والا ہوں، بہت بڑا ہوں، عالی مرتبہ ہوں، قدرت والا ہوں، زبردست ہوں، بردبار ہوں، کرم والا ہوں، لائق کے حمد و ثنا ہوں، ظاہر و باطن کا جاننے والا ہوں، قادر ہوں، رزق دینے والا ہوں، مخلوق سے برتر و اعلیٰ ہوں۔ اس دعا میں ہر کلمہ سے پہلے انی انا اللہ لا الہ الا انا ہے۔ ابتدا کے چند کلمات میں ہم نے یہ عبارت لکھ دی ہے۔ جو شخص دعا کے وقت یہ الفاظ کہے اسے انی انا اللہ لا الہ الا انا کی جگہ انک انت اللہ لا الہ الا انت کہنا چاہیے۔ ان اسماء حسنہ کے ذریعے دعا مانگنے والے خاشعین اور ساجدین کے زمرے میں شامل ہوں گے۔ قیامت کے روز انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اجمعین کے پڑوس میں جگہ دی جائے گی۔ ابو المعتمر سلیمان الیتیمی کی دعا۔ روایت ہے کہ یونس ابن عبید نے روم میں شہید ہونے والے ایک شخص کو خواب میں دیکھا۔ یونس نے ان بزرگ شہید سے دریافت کیا، مرنے کے بعد تمہارا کون سا عمل زیادہ افضل قرار دیا گیا؟ فرمایا، ابو المعتمر کی تسبیحات اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔ وہ تسبیحات یہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ عدد ما خلق وعدد ما هو خالق وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق ملء ما خلق وملأ ما هو خالق وملء سماواته وملء أرضه ومثل ذلك وأضعاف ذلك وعدد خلقه وزنة عرشه ومنتهي رحمتي ومداد كلماته ومبلغ رداه حتى يرضى وإذا رضي وعدد ما ذكره به خلقه في جميع ما مدى وعدد ما هم ذاكره فيما بقي في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات وشم نفس من الأنفاس وأبد من الآباد من أبدال أبد الدنيا وأبد الآخرة وأكثر من ذلك لا ينقطع أولاه ولا ينفد أخراه۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہ سے بچنے کی طاقت اور اطاعت کی قوت اللہ ہی کی عطا کردہ ہے۔ ان چیزوں کی تعداد کے مطابق جو اس نے پیدا کی ہیں یا پیدا کرنے والا ہے، اور ان چیزوں کے وزن کے برابر جو اس نے پیدا کی ہیں یا پیدا کرنے والا ہے، اور ان چیزوں کے بقدر جو اس نے پیدا کی ہیں یا پیدا کرنے والا ہے، اس کے آسمانوں اور زمینوں کے بھرنے کے بقدر اور اس کے برابر اور اس سے کئی گنا زیادہ اس کے مخلوق کی تعداد کے مطابق، اس کے عرش، اس کے سایہ رحمت، منتہائے رحمت، اس کے کلمات کی سیاہی کے وزن کے مطابق، اس کے منتہائے رضا کے مطابق، یہاں تک کہ وہ خوش ہو، اور جب خوش ہو ان الفاظ کے بقدر جن کے ذریعے مخلوق نے ماضی میں اسے یاد کیا ہو، اور ان لوگوں کی تعداد کے مطابق جو آنے والے زمانے کے ہر سال، ہر مہینے، ہر جمعہ، ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی، ہر سانس کے وقت، ہمیشہ ہمیشہ رہتی دنیا تک، رہتی آخرت تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی ابتدا ہو اور نہ اس کی انتہا ہو، یاد کریں گے۔
حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی دعا۔ ابراہیم ابن ادہم کے خادم ابراہیم ابن بشارت روایت کرتے ہیں کہ ابن ادہم پر ہر جمعے کی صبح اور شام کو یہ دعا پڑھا کرتے تھے: مرحباً بیوم المرء ید والصبح صبح الجدید والکاتب والشہید یومنا هذا یوم عید اکتب لنا ما نقول بسم اللہ الحمید المجید الرفیع الودود الفعال فی خلقه ما يريد اصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معتري ومن ذنبي مستغفرا ولربوبية الله خاضعا ولسوى الله في الآلهة جاهد وإلى الله فقيرا أو على الله متوكلا وإلى الله منيبا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه ومن خلقه ومن هو خالقه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما وإن الجنة حق وأن النار حق والحوض حق والشفاعة حق ومنكرا ونكيرا حق ووعدك حق ولقاءك حق والساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور على ذلك أحيا وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله تعالى اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك اللهم من شر ما صنعت ومن كل شر ذي شر اللهم إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك أنا بك وإليك أستغفرك وأتوب إليك آمنت اللهم بما أرسلت من رسول وآمنت اللهم بما أنزلت من كتابي وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا خاتم كلامي ومفتاحه وعلى أنبيائه ورسله أجمعين يا رب العالمين اللهم أوردنا حوض محمد واسقنا بكاسه مشربا رويا صائغا حنيا لا تزمع بعده أبدا واحشرنا في زمرته غير خزايا ولا ناكثين للعهد والأمر تابين ولا مفتانين ومغضوب علينا والضالين اللهم أعصمني من فتن الدنيا ووفقني لما تحب وترضى وأصلح لي شاني كله وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تدلني وإن كنت ظالما سبحانك يا علي يا عظيم يا باري يا رحيم يا عزيز يا جبار سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها وسبحان من سبحت له الجبال بأسدائها اللهم أعصمني من فتن الدنيا
ووفقني لما تحب وترضى وأصلح لي شأني كله وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تدلني وإن كنت ظالما سبحانك يا علي يا عظيم يا باري يا رحيم يا عزيز يا جبار سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها وسبحان من سبحت له الجبال بأصداعها وسبحان من سبحت له البحار بأمواجها وسبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها سبحان من سبحت له نجوم في السماء بأبراجها وسبحان من سبحت له الشجر بأصولها وثمارها وسبحان من سبحت له السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن ومن عليهن سبحان من سبح له كل شيء من مخلوقاته تباركت وتعاليت سبحانك يا حي يا قيوم يا عليم يا حليم سبحانك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك تحيي وتميت وأنت حي لا تموت بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. ثواب کی زیادتی کے اس دن کو صبح 9 کو نامہ اعمال لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارا یہ دن عید کا دن ہے. جو کچھ ہم عرض کر رہے ہیں لکھ لیجئے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا لائق تعریف ہے، بزرگ، بلند مرتبہ، محنت کرنے والا، اپنی مخلوق میں حسب خواہش تصرف کرنے والا. میں نے اسی حالت میں صبح کی کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اس سے ملنے کی تصدیق کرتا ہوں، اس کی حجت کا معترف ہوں، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے سامنے سرنگوں ہوں اور اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے. اللہ کا محتاج ہوں، اسی پر بھروسہ کرنے والا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں. میں اللہ کو، اس کے ملائکہ کو، اس کے انبیاء اور رسولوں کو، اس کا عرش اٹھانے والے فرشتوں کو اور ان لوگوں کو جنہیں اس نے پیدا کیا یا جنہیں وہ پیدا کرنے والا ہے، اس حقیقت پر گواہ بناتا ہوں کہ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور یہ کہ محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بندے اور رسول ہیں، اس کے بندے اور رسول ہیں. اور یہ کہ جنت، دوزخ، حوض کوثر، شفاعت، منکر نکیر حق ہیں، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے. اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ قبروں سے مردوں کو اٹھائے گا. میں اسی گواہی پر زندہ ہوں، اسی پر مروں گا اور انشاءاللہ اسی پر اٹھایا جاؤں گا. اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں. اے اللہ، میں اپنے عمل کی برائی سے اور ہر شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میرے گناہ معاف فرما. تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے. اچھے اخلاق کی جانب میری رہنمائی فرما، تیرے علاوہ کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے. مجھ سے بری عادتیں دور کر، تیرے سوا کوئی بری عادتیں دور کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیری اطاعت کے لیے مستعد ہوں جو تیرے قبضہ قدرت میں ہے. میں تجھ سے ہوں اور تیری طرف رجوع کرنے والا ہوں. میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، تیرے حضور توبہ کرتا ہوں. اے اللہ، میں تیرے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لایا ہوں. اے اللہ، میں تیری بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان لایا ہوں. اللہ کی رحمت نازل ہو نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے کلام کی ابتدا اور انتہا میں اس کے تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر پروردگار عالم قبول فرما. اے اللہ، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر پہنچا اور آپ کے جام سے ہمیں وہ شربت پلا جو سیراب کرنے والا ہو، عمدہ ہو، اس کے پینے
کے بعد ہم کبھی پیاس محسوس نہ کریں۔ ہمیں اس حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اٹھا کہ ہم نہ رسوا ہوں اور نہ عہد شکن ہوں، نہ دین میں شک کرنے والے ہوں، نہ کسی فتنے میں مبتلا ہوں، نہ ہم تیرے غیظ و غضب کا شکار ہوں، نہ گمراہ ہوں۔ اے اللہ مجھے دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھ اور ان اعمال کی توفیق دے جو تجھے پسند ہوں اور جن سے تو خوش ہو۔ میرے تمام احوال و اطوار درست کر دے۔ دنیا اور آخرت کے زندگی میں مجھے امر محکم پر قائم رکھ، مجھے گمراہ مت کرنا اگرچہ میں ظالم ہوں۔ تو پاک ہے، تو پاک ہے، اے عالی قدر، اے عظمت والے، اے رحم کرنے والے، اے عزت والے، اے بگڑے کام درست کرنے والے۔ میں اس ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاکی اپنے اطراف و اکناف کے ساتھ آسمان بیان کرتے ہیں۔ میں اس ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاکی اپنی گونجنے والی آوازوں کے ساتھ پہاڑ بیان کرتے ہیں۔ میں اس ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاکی اپنی گونجنے والی آوازوں کے ساتھ پہاڑ بیان کرتے ہیں۔ میں ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاکی سمندر اور اس کی موجیں بیان کرتی ہیں۔ میں ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاکی مچھلیاں اپنی زبانوں سے بیان کرتی ہیں۔ میں ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاکی آسمان میں ستارے اپنے برجوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ میں ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاکی درخت اپنی جڑوں اور پھلوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ میں ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاکی ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، ان میں رہنے والے اور ان پر رہنے والے بیان کرتے ہیں۔ میں ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاکی اس کی ہر مخلوق بیان کرتی ہے۔ تو برکت والا ہے، تو عظمت والا ہے، تو پاک ہے، اے زندہ، اے کارساز عالم، اے علم والے تو پاک ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو زندہ کرتا ہے، تو مارتا ہے، تو زندہ ہے، مرتا نہیں ہے۔ تیرے قبضے میں خیر ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔